بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سامعین کرام، آیت الکرسی کی تفسیر پڑھتے ہوئے ہم لوگوں نے گزشتہ دو دروس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پر گفتگو کی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم کے تحت اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. جو جملہ گزرا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے سامنے کی باتوں سے بھی واقف ہے، پوری طرح اسے جانتا ہے، گھیرے ہوئے ہے اس کا علم، اور ان کے پیچھے کی باتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے بالکل باہر نہیں ہے. یہاں جو اگلا جملہ ہے اس کا ترجمہ ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، کہ یہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کچھ بھی، اس کے علم کے دائرے سے، اللہ کے علم سے کچھ بھی گھیر نہیں سکتے سوائے اتنا جتنا خود اللہ چاہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی مختصر سی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لا یطلع احد من علم اللہ علی شیء الا بما اعلمہ اللہ عز وجل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پر، اس کے علم میں سے کسی بھی چیز پر کوئی بھی شخص مطلع نہیں ہو سکتا، کوئی بھی مخلوق اللہ کے علم سے کو گھیر نہیں سکتی، اس کی جانکاری حاصل نہیں کر سکتی سوائے اس کے بما اعلمہ اللہ، جتنا کہ خود اللہ عز و جل اسے علم دے دیوے اور جتنا اس کو مطلع فرما دیوے. جتنی اطلاع اور علم واقفیت اللہ خود دے دے مخلوق کو، بس مخلوق کو اتنا ہی علم حاصل ہوگا، ورنہ اللہ کے علم میں سے کوئی بھی چیز انسان یا کوئی مخلوق نہیں جان سکتے. وَيَحْتَمِلُ، علامہ ابن کثیر نے یہاں ایک معنی اور بھی بیان کیا کہ لا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ کے معنی میں ایک احتمال یہ ہے، یعنی ایک دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، اس تفسیر کی بھی گنجائش ہے کہ مراد یہ ہو کہ اے لا يَطَّلِعُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ عِلْمِ ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ إِلَّا بِمَا أَطْلَعَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے علم میں سے کسی بھی چیز پر لوگ مطلع نہیں ہو سکتے. اللہ کی ذات کے لا یحیطون بشیء من علمہ، من علمہ اللہ کے علم سے دو معنی کیا. پہلا والا یہ کہ اللہ کی معلومات اور دائرہ علم میں جتنی چیزیں گھری ہوئی ہیں ساری کائنات کا علم ہے. دوسرا معنی جو بتا رہے ہیں کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات سے متعلق معلومات، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کو پوری ہے، اس کی ذات اور صفات کے بارے میں علم اور معلومات مخلوق کو اتنا ہی ہو سکتا ہے جتنا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتا دے، ان کو مطلع فرمائے، ورنہ مخلوق ایسی نہیں ہو سکتی کہ از خود اپنے ذہن و دماغ سے، اپنی کوشش سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جان جائے اگر اللہ اپنے بارے میں نہ بتائے. تو اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں بھی لوگوں کو اتنا ہی علم ہے جتنا خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا. اس دوسرے معنی کی تشریح کے لیے علامہ ابن کثیر نے قرآن کی ایک آیت کا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 110 کا ذکر کیا وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، کہ اللہ کی ذات و صفات کا، بہی میں اللہ کی ذات مراد ہے، اللہ کے ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے لوگ علم کے اعتبار سے. اللہ کو جان سکتے ہیں لیکن احاطہ نہیں کر سکتے. جاننا اور احاطہ کرنا، احاطہ مطلب پورا کا پورا ادراک اور گھیراؤ کر لینا. جیسے رویت کی بحث میں آپ پڑھیں گے کہ قیامت کے دن اہل جنت اور جنت میں جنتی اللہ کا دیدار کریں گے، دیدار ہوگا لیکن ادراک یعنی احاطہ نہیں ہوگا. لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، دیکھیں گی لیکن پورا سمجھ نہیں سکتی، جس کو ادراک کہتے ہیں، احاطہ کہتے ہیں. تو یہ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں بھی لوگوں کو اتنا ہی علم حاصل ہوگا جتنا خود اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا.
یہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر میں نے مختصراً پڑھی۔ شیخ عبدالرزاق یہاں بیان کرتے ہیں کہ اس جملے میں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، آیت الکرسی و براہین التوحید کے ضمن میں انہوں نے اس ایک جملے میں کہا کہ توحید کی دو دلیلیں ہیں، لا يحيطون بشيء من علمه ایک، الا بما شاء دوسری دلیل۔ وہ کیسے؟ انہی کے الفاظ میں ہم وضاحت دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق، جتنی بھی مخلوقات ہیں، مخلوق کی عاجزی کا ذکر ہے، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ مخلوق کا علم بڑا محدود ہے، اس میں قصور اور کمی ہے، اور یہ کہ اسے بہت ہی قلیل علم دیا گیا ہے۔ انسانوں کے پاس جو علم ہے وہ بہت ہی کم ہے۔ علم کا جو دائرہ ہے وہ اگر سمندر ہے، ایسا سمندر جس کی پہنائی اور کشادگی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، تو اس کے بالمقابل انسانوں کے پاس جو علم ہے اس سمندر کے مقابل ایک قطرہ بلکہ اس سے بھی کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ مشہور آیت ہے کہ تمہیں علم میں علم نہیں دیا گیا مگر بہت ہی تھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ انسانوں کو جو اللہ نے علم دیا ہے وہ بہت کم ہے، بہت تھوڑا ہے۔ چنانچہ انسان پہلے جب اپنی ماں کے شکم سے نکلا، ماں کے پیٹ سے، کوئی بھی انسان کسی بھی درجے کا ہو، جب اس کی پیدائش ہوتی ہے تو اس حالت میں ہوتی ہے کہ اسے علم کا الف بے بھی اور کوئی بھی حصہ معلوم نہیں ہوتا، وہ بالکل نادان اور علم سے کورا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان کیا اور فرمایا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، کہ اللہ ہی ہے، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے، شکم سے نکالا، پیدا کیا، اور اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، یعنی علم و ادراک سے بالکلیہ محروم تھے، کوئی بھی علم نہیں تھا۔ یہ سورہ نحل کی آیت ہے۔ پھر انسان کا علم جو تھوڑا سا حاصل ہوتا بھی ہے، اول تو انسان کا علم بہت کم ہے، اس کے بعد دوسری بات آگے بیان کر رہے ہیں کہ جو علم انسان کو حاصل ہوا بھی ہے تو بالآخر وہ ذوف و اضمحلال کی طرف لوٹتا ہے۔ یعنی ایک چیز آپ کو جانکاری میں آ گئی، بہت کچھ آپ نے سیکھ لیا، اگرچہ یہ علم کے حقیقی دائرے کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ اب اس تھوڑے علم سے واقف ہونے کے بعد بھی معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، انسان کے قوا میں اضمحلال آتا ہے، اس علم میں بھی کمزوری آتی جاتی ہے، ضعف آتا جاتا ہے۔ وَمِنْكُمْ، اللہ نے فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ تم میں کچھ ایسے لوگ ہیں، تم میں ایسے بھی ہیں جو بڑھاپے کی بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، بڑھاپے کی بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے بوجھنے کے بعد کچھ نہ جانیں۔ یہ دیکھیے، یہ سارے انسانوں کا معاملہ ہوتا ہے، پیدا ہوئے تو کچھ علم نہیں۔ یہاں قرآن کی آیت سورہ نحل کے ہم نے پڑھا کہ اللہ نے انسان کو ماں کے پیٹ سے نکالا تو اس کو کچھ علم نہیں تھا۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ اپنے بزرگوں، مشائخ اور باباؤں کی عقیدت کی دکان چلانے کے لیے، اسے سجانے کے لیے کچھ ایسے جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں، تو اس میں یہاں تک بھی کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ فلاں فلاں بابا صاحب جب ان کی ولادت ہوئی تو وہ پورے قرآن کے حافظ تھے، کوئی 15 اجزاء کا پاروں کا حافظ تھا، ماں کو جتنا قرآن یاد تھا کہا کہ بیٹے نے ماں کے پیٹ میں اتنا قرآن حفظ کر لیا، اور جب پیدا ہوئے تو اتنے قرآن کے حافظ تھے۔ اب بتائیے کہ یہ الٹے سیدھے واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں وہ ایک طرف، اور قرآن کا یہ بیان سامنے رکھیے کہ اللہ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے، شکم سے نکالتا ہے، تو حالت یہ ہوتی ہے کہ تم کو علم کچھ بھی نہیں ہوتا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا، اس میں بزرگ، چھوٹے بڑے سارے لوگ شامل ہیں، ان کو کوئی بھی علم نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں کے جھوٹے قصہ گو حضرات قبر پرستی اور بدعت کو فروغ دینے کے لیے، بزرگوں کی جھوٹی شان بتانے کے لیے، جو ان کی اصلی شان ہے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ بلا وجہ کے جھوٹے واقعات سجا کر، بنا کر ان کی جھوٹی عظمت بیان کرنا، یہ قرآن و حدیث کے مقابل بالکل درست اور جائز نہیں ہے۔ اور پھر قرآن و حدیث کی مخالفت اگر ہو رہی ہے تو پھر تو یہ اور زیادہ بری بات ہے۔ اب اس میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ پیدا ہوئے تو اتنے بڑے عالم تھے، حافظ تھے، پیدائشی طور پہ مفتی تھے، قرآن کے پورے حافظ تھے،
ان کا یہ بیان قرآن کی ان آیتوں کے بالکل صریح خلاف ہے۔ بہرحال اصل بات یہ ہے کہ پیدا ہوئے تو علم نہیں تھا، جوان ہوئے جن چیزوں کا علم حاصل کیا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے بہت کم علم دیا، پھر جب بڑھاپا اور عمر کا آخری حصہ پڑاؤ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ مِنْکُم مَن یُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ اور تم میں ایسے بھی ہیں جو بڑھاپے کی بدترین عمر، ارذل عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جس میں سے نماز کے بعد کے بھی اذکار ہیں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ مجھے ارذل عمر کی طرف لوٹایا اور پلٹایا جائے، یہ بدترین عمر کی طرف لوٹایا۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب انسان کے جسم کے قوت و کمزور ہوتے ہی ہیں، کمزوری آ جاتی ہے بدن کے اندر، ساتھ ہی ساتھ ذہنی طور سے بھی انسان ٹھیک ٹھاک نہیں رہ جاتا، اس کا شعور، اس کی تمیز جو بچپن میں تھی گویا اس طرف لوٹ جاتی ہے، اور اس کا علم ایک طریقے سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو علم ملا وہ بھی بہت تھوڑا، عمر کے ساتھ ساتھ ارذل عمر کی طرف جب گیا تو قرآن کہتا ہے تاکہ کیوں ایسا لوٹائے جاتے ہیں، بہت کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی یہ کیوں لوٹائے جاتے ہیں، جو بڑھاپے کی بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، کہ بہت کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی کچھ نہ جانے۔ علم حاصل ہوا، ارذل عمر اگر آ گئی تو وہ علم گویا ختم ہو گیا یا مجروح ہو گیا، اب ٹھیک ٹھاک اور معتبر نہیں رہا۔ آپ دیکھیں گے کہ محدثین کے یہاں جو حدیثیں قبول کرنے کے لیے صحت حدیث کی جو شرائط اور آداب بتائے گئے ہیں، یہ سب قرآن و حدیث کی روشنی میں نکالے ہوئے ضابطے ہیں۔ اس میں سے ایک ہے تام الضبط ہونا، یعنی ضبط اور حفظ کا مکمل رکھنے والا، پورے طور سے یادداشت، اچھی یادداشت رکھنے والا۔ یہ کہاں سے لائے محدثین؟ قرآن مجید نے بتایا کہ جب تم قرض کا لین دین کرو، آیت دین جو سب سے لمبی آیت ہے قرآن کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول رکھے کہ اگر تم قرض کا لین دین کرو تو لکھا پڑھی کر لو، اور اس ضمن میں جو احکام بیان کیے تو یہ کہا کہ 2 مرد گواہوں کو لو، اور اگر 2 مرد گواہ نہیں ہیں تو 1 مرد کو اور 2 عورتوں کو، 1 مرد کی جگہ 2 عورتوں کو رکھنے کی وجہ قرآن نے کیا بتائی کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ان 2 عورتوں میں سے ایک بھولے گی، اس کی یادداشت کمزور پڑے گی تو دوسری یاد دہانی کرائے گی۔ گویا اس قرآن کی آیت سے یہ اصول نکلا کہ گواہ اس کو ہونا چاہیے یا گواہی اس کی قابل قبول ہوگی جس کے اندر یادداشت مضبوط ہو۔ تو محدثین نے حدیث کی قبولیت میں اس ضبط اور یادداشت کے مکمل ہونے کو شرط لگایا ہے، تام الضبط ہونا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ اگر عمر کے آخری حصے میں کوئی حدیث کا راوی ایسا گزرا جس کا ضبط اور یادداشت کمزور پڑ گئی تو محدثین کے نزدیک اس وقت کی حدیثیں اس کی ناقابل قبول ٹھہری۔ جوانی میں ایک راوی کی حدیث قابل قبول ہے، بڑھاپے میں اسی کی حدیث نہیں لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوانی میں اس کی یادداشت مضبوط تھی، بڑھاپے میں کمزور ہو گئی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعض راویوں پر کچھ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں، ان میں سے بعض راویوں کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ جوانی میں وہ قابل قبول تھے، بڑھاپے میں قابل قبول اور قابل اعتماد نہیں رہ گئے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے ان کی روایتیں جوانی والی لی ہے، بڑھاپے والی نہیں لی۔ تو یہ بڑھاپے کی جرح کو جوانی پر منطبق کر کے بخاری اور مسلم پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور بھی دوسرے اسباب اور جوابات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک طرف یہ کہا کہ انسان کو علم کم دیا گیا، پیدا کیا تو انسان کو علم نہیں تھا، پھر بڑھاپے میں ارذل عمر کی طرف جب لوٹایا جاتا ہے انسان تو اس لیے لوٹایا جاتا ہے کہ بعض علم ہونے کے باوجود اس کا علم ختم ہو جائے یا جاننے کے بعد وہ کچھ نہ جانے۔ ایسا کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اس وقفے میں یعنی بچپن سے لے کر آخری عمر تک، ارذل عمر تک، اس کے درمیان اس کا علم کوتاہی اور بھول چوک سے بھی دوچار ہوتا ہے۔ ایک چیز آپ اور ہم جانتے ہیں لیکن ہر چیز کو ہر وقت نہیں جانتے۔ بچپن میں آپ نے اسکولوں میں جو باتیں پڑھی، کیا آج وہ ساری باتیں آپ کو ازبر ہیں، یاد ہیں؟ ہاں، آپ جس کلاس میں زیر تعلیم ہوتے ہیں، طالب علم اور طالبہ سے آپ پوچھئے کہ جس کلاس میں وہ زیر تعلیم ہوتا ہے اس سے پچھلی کلاس کا وہ امتحان دے کر آگے بڑھا ہے، اب اس کلاس کے امتحان کی تیاری کر رہا ہے، تو اگلی کلاس کا جو معیار اونچا ہے، ساری باتیں اس کو ابھی ذہن نشین ہے لگ بھگ،
اور نسبتاً وہ ان کو اچھی طریقے سے بیان کر سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، لیکن گزشتہ سال جو اس نے پڑھا تھا اس میں پڑھی ہوئی کئی باتوں کو وہ بھول جاتا ہے. اور پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھنے والے یہ بات محسوس کرتے ہیں، ہمیشہ اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک استاد جب پڑھانے بیٹھتا ہے تو بعض کتابیں جب پہلی مرتبہ پڑھا رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ طالب علم کی زمانے میں وہ کتاب خود پڑھ چکا ہے، لیکن پڑھانے کے وقت اسے بعض مسائل ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے وہ پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو سالوں پہلے پڑھا تھا اس کے تحت شعور میں چلی گئی اور وہ ایک طریقے سے اس کو بھلا چکا ہے. ہاں، اور اسے وہ چیز یاد نہیں رہی. یعنی جن چیزوں کو دنیا میں انسان جانتا بھی ہے تو اس میں نسیان، بھول چوک اور اس کی یادداشت سے چیز کا نکل جانا یہ واقع ہوتا ہے. وَلَقَدْ عَهِدْنَا، اللہ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے آدم کو پہلے ہی جتا کر عہد لے لیا تھا، پھر وہ بھول گیا. آدم سے عہد و پیمان لیا لیکن وہ بھول گیا، اس کو نسیان ہو گیا اور ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں پایا. ہاں، عزم کی تشریح مولانا آزاد نے قوس میں کی نافرمانی کا قصد، یعنی مضبوط ارادہ ان کے اندر نہیں پایا گیا. مطلب ان کے اندر ایک ارادے کی اور علم کی کمی اس طرح سے ہے کہ وہ باتوں کو بھول جاتا ہے، نسیان لاحق ہو جاتا ہے. اور حدیث میں ہے کہ نسیہ آدم و نسیت ذریتہ، آدم بھول گئے اور ان کی ذریت، ان کی اولاد بھی بھول گئی. یعنی یہ نسیان کا مرض ایسا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی لاحق ہوا اور لوگوں کو بھی، یہاں تک کہ پیغمبروں کو بھی اس کا یہ عارضہ آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دہانی فرمائی. جو آپ کو ایک خطرہ ہوتا تھا، خوف ہوتا تھا کہ قرآن جلدی جلدی پڑھتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی چیز بھول نہ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر الگ الگ انداز میں تسلی دیتے ہوئے ایک جگہ کہا سنقرئک فلا تنسا، سورہ اعلیٰ میں کہا کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ لا تنسا نہیں بھولیں گے. گویا قرآن کا علم آپ کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے، اس پر آپ کے لیے نسیان کا صدور نہیں ہوگا، بھول چوک اس میں نہیں ہوگی. حالانکہ آپ دنیاوی امور میں بھولتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے ظہر یا عصر کی نماز جو 4 رکعت والی ہوتی ہے، غالباً ظہر، بخاری وغیرہ میں روایت ہے، آپ نے 2 رکعت پڑھا دی اور سلام پھیر دیا. اور ایک صحابی کے ٹوکنے پر صحابہ سے تصدیق کی اور پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھائی اور سجدے سے ہو کے کر کے نماز پوری کی. اور اس جملے میں وہاں جو آپ نے بیان کیا تو وہاں یہ بھی کہا انسا کما تنسون، میں بھی اس طرح بھولتا ہوں جس طرح تم بھول چوک میں مبتلا ہو جاتے ہو. یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے. کئی اعتبار سے یہ توحید کی دلیل بنتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی شخصیت سے متعلق بعض لوگ جو غلو کرتے ہیں، بعض لوگ جو منکرین حدیث اعتراض کرتے ہیں، ان کے جواب میں یہ روایت اور یہ حقیقت کئی جگہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے مسئلہ سمجھنے کے سلسلے میں اور سمجھانے کے سلسلے میں. آگے شیخ کہتے ہیں، یہاں آپ غور کیجئے کہ انسانی علم کی حقیقت بتائی جا رہی ہے، یہ توحید کی دلیل بھی ہے. اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کے علم میں کوئی کوتاہی، کمی، خلل نہیں ہے، اس میں کوئی فنا زوال آنے کا سوال ہی نہیں ہے. ماضی میں، مستقبل میں، حال میں کبھی اس میں جہالت یا لا علمی کا کوئی ایک گوشہ، ایک بال بھی داخل نہیں ہو سکتا. اللہ کا علم اتنا کامل، مضبوط اور بے عیب ہے. جبکہ مخلوق کا علم اولاً انتہائی قلیل ہے، پیدائش کے وقت بالکل نہیں تھا، بڑھنے کے بعد عمر کے ڈھلنے کے ساتھ وہ جو تھوڑا سا علم ملتا ہے اس میں بھی کمی آتی جاتی ہے، اور پھر جو علم ہوتا ہے اس میں بھی نسیان لاحق ہوتا رہتا ہے، بھول چوک ہوتی رہتی ہے. کتنا ناقص اور کتنا کم علم ہے مخلوق کا، اور اس کے مقابل اللہ تعالیٰ کے علم کا کیا کہنا. آگے کہتے ہیں کہ نیز یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ سرمایہ علم ہے بھی تو وہ اللہ کے سکھانے اور تعلیم دینے سے حاصل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا مخلوق احاطہ نہیں کر سکتے، گھراؤ نہیں کر سکتے. اور جو کچھ علم مل بھی رہا ہے تو کہاں سے مل رہا ہے؟ انسان کی خود اپنی کمائی یا جو کوشش کر کے کچھ حاصل ہوتا ہے، تو وہ صلاحیت دی ہوئی کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ علم انسان کو ہے، دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم دیا ہے، اس علم کو سیکھنے کی صلاحیت بھی دی ہے، اسباب بھی مہیا کیے. ہاں، ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تو جاہل تھا انسان، کچھ بھی نہیں جانتا تھا. اسی آیت میں سورہ نحل کے آگے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کہ اللہ نے تمہارے لیے
سمع بس سمع یعنی کان، آنکھ اور دل و دماغ دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. کیوں دیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، ان نعمتوں کی قدر پہچانو. آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کچھ چیز سیکھتا ہے تو اس سیکھنے کے لیے سب سے بنیادی آلہ یہی آنکھ، کان اور اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفید ہوتی ہے. اسی کی بنیاد پر بندہ چیزیں سیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیکھنے کا یہ آلہ دیا، صلاحیت عطا کی. ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، کچھ نہیں جانتا تھا، آنکھ، کان، دل و دماغ دیا. اس کے ذریعے سے بندہ اعلیٰ علم کے ذریعے سے علم کے مدارج کو بتدریج جو اس کا استعمال صحیح ڈھنگ سے کرتا ہے تو صحیح علم میں آگے بڑھتا جاتا ہے. مختلف دنیا کے جتنے علم و ہنر انسان سیکھتا ہے وہ انہی کی بدولت سیکھتا ہے. تو اللہ نے ایک جگہ یہ بھی کہا کہ اب جو علم سکھایا ہوا ہے وہ اللہ کا ہے. خود فرشتوں نے یہ اعتراف کیا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. فرشتوں نے کہا کہ پروردگار تو پاک ہے، تو تمام عیوب سے بالا تر ہے. لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو جسے تو نے خود سکھا دیا. وہ علم جسے تو نے ہمیں عطا کیا، بس وہی علم ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس اپنا کوئی علم نہیں ہے. یہ فرشتوں کا بیان جو قرآن نے نقل کیا. اسی طرح قرآن کی پہلی وحی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذی علم بالقلم، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. قلم کا ذکر اس کی اہمیت کی بنیاد پر ہے کہ قلم کا سیکھنے سکھانے میں ایک خاص دخل اور سبب ہوتا ہے، یہ ذریعہ بنتا ہے. تو اس لیے قلم کا بطور خاص ذکر کیا، اس سے قلم کی اہمیت پر بھی روشنی پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. علم الانسان، اور انسان کو علم دیا، سکھایا، ما لم یعلم، وہ باتیں جو وہ جانتا نہیں تھا، جو اس کے علم میں نہیں تھی، وہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائیں. تو گویا یہاں بھی اس بات کا پہلی ہی وحی میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ آگے کہا. بعض علماء نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آیتوں میں تخلیق کا ذکر کیا علق کے ذریعے، کہ بندہ ماں کے پیٹ میں ایک نطفے کی شکل میں گیا، پھر علقہ بنا، جمع ہوا خون، دم بستہ، پھر مرحلہ وار اس کی پیدائش ہوئی، ماں کے پیٹ سے نکلا، اب دھیرے دھیرے وہ بڑا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ الگ سے تم کو انسان بنانے تک یہ جوان ہو کر جو تم بیٹھ گئے اور آج تم کو طاقت اور قوت حاصل ہو گئی، تو تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تمہاری حیثیت اور حقیقت جسمانی طور پہ یہ تھی کہ تم نطفہ تھے، علقہ ہوئے. یہاں ایک بحث یہ بھی لوگوں نے کی کہ یہاں نطفے کی بجائے براہ راست اللہ نے علق کا ذکر کیوں کیا، ہم اس کو چھوڑتے ہیں. تو انسان کو مادی طور پر، جسمانی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. پہلی وحی میں ذکر کیا کہ اس کے نام سے پڑھیے، علم حاصل کیجیے اپنے پروردگار کے، جس نے علق سے پیدا کیا، انسان کو وجود بخشا. اب وجود کیسے دیا کہ نطفہ تھا، خون ہوا، لوتھڑا ہوا، گوشت پوشت آئے، ہڈی جسم شکل صورت، پھر ماں کے پیٹ سے نکلا، چھوٹا سا وجود تھا، کوئی علم نہیں تھا، دھیرے 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 بڑا ہوا اور جسم میں طاقت آ گئی. اب سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں، اپنی اس حقیقت کو بھول گیا. ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نطفے سے تم کو یہ ایسا وجود دے دیا، دوسری طرف یہ جسمانی ترقی تھی، جسمانی تربیت اور نشوونما تھی. روحانی نشوونما کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے والے جملوں میں کہا جو ہم نے پڑھا کہ اس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو جسمانی تربیت اور نشوونما بھی کی اللہ نے، اور روحانی تربیت اور نشوونما کا انتظام بھی کیا. اور اب کہا کہ اقرا، پڑھو گے تو اللہ کی توحید جانو گے، اللہ کو پہچانو گے، کائنات کی حقیقت کو جانو گے، اپنی زندگی کے مقصد کو جانو گے. کیا پڑھو؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی صورت کے بعد جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر رکھا ہے. پڑھو، کیا پڑھو؟ قرآن پڑھو، اللہ کی کتاب پڑھو، جو تمہاری اپنی زندگی کے اصل مقصد اور اس کائنات کے مقصد کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدائش تخلیق کا جو مقصد ہے اس کو اجاگر کرتی ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ہمارے لیے محل استشہاد جو شیخ نے بیان کیا وہ اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو علم سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا. پھر خلق، ایک دوسری سورہ رحمان کی آیت میں اللہ نے فرمایا خلق الانسان علمہ البیان، کہ
کہ الرحمن، اسی رحمان نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ ہاں، معصور دعا میں یہ الفاظ وارد ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا میں ہے اللہم علمنی ما ینفعنی، اے اللہ مجھے وہ علم عطا فرما جو میرے لیے نفع بخش ہو۔ ہاں، ہر روز صبح میں فجر کی نماز کے بعد جو دعائیں مذکور ہیں اس میں سے ایک ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، علم نافع، اور یہاں بھی کہ اللہم علمنی ما ینفعنی، اے اللہ مجھے وہ علم عطا فرما جو میرے لیے نفع بخش ہو۔ ہاں، یہ قرآن اور حدیث کی دلیلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس شان کو بتایا جا رہا ہے کہ حقیقت میں انسان کے پاس جو علم ہے بھی تو وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ غرض بندے کا علم، بندے کو علم کا کوئی بھی حصہ اللہ کی توفیق اور راہ ہموار کیے بغیر نہیں ملتا۔ اب اگلے جملے پر گفتگو کرنے سے پہلے میں یہاں، جیسا کہ اس سے پہلے کے درس میں نے تذکرہ کیا تھا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کامل کا ایک بیان ہوا، پھر یہ جو اگلا حصہ ہے اس میں انسان کے علم کا تذکرہ کیا گیا کہ کتنا علم الہی کے مقابلے میں علم مخلوق انتہائی ناقص، انتہائی ادھورا اور انتہائی کمتر ہے، ان دونوں کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ یہ دونوں حقیقتیں اپنے سامنے رکھیے، ہمارا علم انتہائی محدود اور رب العالمین کا علم لامحدود، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب اس حقیقت کو انسان اگر سامنے رکھے اور یہ دماغ میں، ذہن و دماغ میں بسا لے، جس کو عقیدہ ہم کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ اگر یہ بن جائے مضبوط عقیدہ تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہوں گے۔ میں نے شرح ارکان ایمان کے ضمن میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بیان کیا ہے کہ کچھ لوگ عقیدے کی بات ثابت شدہ چیزوں کو جو قرآن و حدیث میں صاف صاف موجود ہے نہیں مانتے، جیسے عذاب قبر ہے، بعض اور غیبیات کی باتیں، کچھ لوگ معجزات کو نہیں مانتے، کچھ لوگ ایسی اور بھی بعض ایسی چیزیں جو ان کی عقل میں نہیں آتی، ان کو یہ لگتا ہے کہ سائنس کی روشنی میں، عقل کی روشنی میں ہم اس کی توجیہ نہیں کر سکتے، تو وہ اس پر شکوک و شبہات کا غلاف ڈال دیتے ہیں یا پھر تعویل کرتے ہیں، ایسی تعویل جس کا حقیقت سے دور دور کا تعلق نہیں ہوتا، یا پھر انکار کی مختلف راہیں اختیار کرتے ہیں، تحریف اور تبدیل سے کام لیتے ہیں، قرآن اور حدیث کے ایسے معنی بیان کرتے ہیں جو حقیقت میں اس کا معنی ہے ہی نہیں، نہ عربی زبان میں اس کی کے ذریعے اس کی رعایت ہوتی ہے، اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تشریحات اور تفسیرات، نہ خود قرآن مجید کی مراد کے مطابق ہوتا ہے، اس کے سیاق و سباق کے مطابق ہوتا ہے۔ میں نے یہ جو بات عرض کی ہے، دراصل اللہ کے علم کامل اور بندوں کے علم ناقص کی حقیقت کا اس میں بڑا دخل ہے۔ اگر یہ دماغ میں ہو تو سب سے پہلے انسان، آپ اس کو ایسے سمجھیے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک جاہل آدمی ایک عالم آدمی کا خطاب سن رہا ہے، تقریر سن رہا ہے، وہ کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے، ابھی غیبیات وغیرہ کی بات چھوڑ دیجیے، وراثت کا ایک مسئلہ بیان کر رہا ہے ایک عالم، یا کوئی دوسرا مسئلہ بیان کر رہا ہے شریعت کا جو دقیق مسئلہ ہے، عوام کو عموماً اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا، تو ایک عام آدمی سنتے ہوئے کیا ذہن و دماغ میں بساتا ہے کہ یہ عالم دین ہے، یہ دلیلوں سے چیز بیان کر رہے ہیں، ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن ان کو اس کا علم ہے تو اعتماد رکھتا ہے کہ یہ صحیح بات بیان کر رہے ہوں گے، اور پھر قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں، حدیث کا ترجمہ کر رہے ہیں تو یہ بات صحیح ہوگی، یہ ایک عمومی، اس میں صحیح غلط کا احتمال ابھی کنارے رکھیے۔ ایک جاہل آدمی اس بنیاد پر اس عالم کی بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ عالم ہے اور میں جاہل ہوں۔ بہت اچھی طرح سنیں، خاص طور سے وہ جن کے ذہن و دماغ میں انکار حدیث کے کیڑے جہالت کی بنیاد پر کل بلاتے ہیں کہ ایک عالم کی بات جاہل کس تناظر میں سنتا ہے، کس انداز سے کہ میں جاہل ہوں، یہ عالم ہے، لہٰذا مجھے اس کی بات مان لینا چاہیے۔ اب اس بات کو ہم اللہ اور رسول کو سامنے رکھ کر اپنے آپ پر فٹ کریں کہ ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول بیان کر رہے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بیان کر رہے ہیں، وہ ہمارے ذہن میں نہیں آ رہی ہے، ہمارے دماغ میں نہیں آ رہی ہے، ہماری سائنسی توجیہات اور تشریحات میں نہیں آ رہی ہے، ہمارے سائنس بیکیاں چل رہی ہے، ابھی گھٹنوں کے بل چل رہی ہے، اور اللہ کا علم کامل ہے، آخری چیزوں کو فیصلہ کن باتوں کو بیان کرتا ہے پروردگار۔ تو بتائیے کہ یہاں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے
کہ اگر سائنس میں ایک بات آج تحقیق میں نہیں آئی ہے، ہماری عقل اور فہم میں کوئی بات نہیں آ رہی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول بیان کر رہے ہیں، وہ سچی صحیح سندوں سے مروی ہے، تو ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ یہ ہمارا علم کم ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم جاہل ہیں، نادان ہیں، ہماری تحقیق ابھی ادھوری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات آخری درجے کی ہے، اس لیے کہ وہ پروردگار علم کامل والا ہے، وہ علیم ہے، احاط کل شیء علما والی شان ہے اس کی، ہر چیز کو اس کے علم نے گھیر رکھا ہے۔ اس کو ہم یوں بھی سمجھیں کہ آج آپ کچھ چیزیں نہیں سمجھ رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، چلیے تھوڑا سا پیچھے جائیے، 100 سال پہلے، 50 سال پہلے، آج کا انٹرنیٹ، آج کے جو نئے ایجاد کردہ آلات ہیں وہ موجود نہیں تھے۔ ہاں، یہ فیکس، ہاں، اور ایسی بہت ساری چیزیں کہ آج آپ یہاں ایک جملہ بول رہے ہیں اور آپ کا عکس جو ہے دور دراز لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی اگر لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، فٹ بال ہو رہا ہے، ہاں، ٹینس ہو رہی ہے، اس کو کیمرے سے فٹ کر کے لگا دیا جاتا ہے دنیا کے کسی بھی خطے اور حصے میں، جہاں جہاں نیٹ ورک ہے سیٹلائٹ کا، ساری جگہوں پر اس کو براہ راست دیکھا جاتا ہے اور لکھا ہوا ہوتا ہے لائیو، یعنی بالواسطہ، مباشرتاً عربی میں لکھتے ہیں، براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں اس کو۔ یہ انسان کر رہا ہے کب؟ آج 150-200 سال پہلے اگر کسی کی عقل میں یہ بات نہیں آتی تھی تو آپ کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں کہ کہیں علامہ آلوسی صاحب نے یہ لکھ دیا کہ انسان اپنے زمانے میں، انہوں نے لکھا کہ انسان ہوا میں اڑنے کے خواب اور دیکھ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اور انہوں نے قسم کھا لی کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آلوسی صاحب کے زمانے میں یہ بات ان کے عقل اور دماغ کے اعتبار سے ناممکن تھی کہ انسان ہوا میں پرواز کرے گا، اڑے گا۔ ہمارے زمانے کے ایک عالم نے کہا کہ آج اگر آلوسی صاحب زندہ ہوتے تو انہیں اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑتا۔ ظاہر سی بات ہے۔ تو آج سے چند 100 سال پہلے ایک چیز جو ناممکن سمجھ کر کسی نے قسم کھا لی کہ انسان ہوا میں نہیں اڑ سکتا، وہ کسی سواری کے ذریعے ہو یا کسی آلے کے ذریعے سے، ایسا ناممکن ہے۔ اس زمانے میں بھی بعض لوگوں نے کوشش کی، ناکامیاب ہو گئے، اسی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسا نہیں ہو پائے گا۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوائی جہاز سے بھی آگے کی سواریاں بن گئی ہیں۔ خلا اور فضا میں انسان جو ہے شٹل ڈال رہا ہے، ہاں، مریخ اور اس کے ایسے مختلف ستاروں پر جو اس کے ابھی آلات جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آگے چل کے ہو سکتا ہے انسان بھی چلا جائے۔ ہاں، ایسی کئی کوششیں آج عملاً ہو رہی ہیں، جس کا تجربہ اور مشاہدہ ہو رہا ہے، جو آج سے 100 سال 200 سال پہلے سوچی نہیں جا سکتی تھی، تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس زمانے کا انسان ایسا تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بھی ممکن ہے۔ تو انسانی ذہن و دماغ 100 سال 200 سال پہلے جو نہیں سوچ سکتا تھا آج ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان اپنے گرد و پیش کا گویا غلام ہے، اس کا ذہن اور اس کی فکر و سوچ اسی کی غلام اور اسی دائرے میں محدود ہوتی ہے جو وہ دیکھتا ہے، جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ جو اس کے دائرہ علم سے باہر ہے وہ اس کے لیے ناممکن اور ناقابل تصور ہوتی ہے۔ اب اس پر غور کر کے یہ بتائیے کہ اللہ رب العالمین کا علم کتنا وسیع ہے، ہاں، اور اس علم کے مطابق اگر کوئی بات ہم سے کہی جا رہی ہے اور ہم اس کی آج توجیہ نہیں کر رہے ہیں تو کیا یہ درست ہوگا کہ ہم اس کا انکار کر دیں؟ آج ہوا کی چیزوں کا، گیس کا وزن کیا جا رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ معتزلہ نے کہا کہ اعمال کا وزن نہیں ہو سکتا، قیامت کے دن میزان قائم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ عقل میں نہیں آتی بات کہ ایک آدمی نے زبان سے ایک بات کہی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس کو ترازو میں کیسے رکھ کے تولیں گے؟ بھائی ایک کتاب ہے، ایک مادی چیز ہے، اس کو آپ کسی جگہ رکھ کر اس کا تولہ، ماشا، گرام، بیان بتا سکتے ہیں، لیکن سبحان اللہ، الحمدللہ، اس کو کیسے تول سکتے ہیں؟ تو چونکہ عقل میں نہیں آتی اس لیے انہوں نے میزان عمل کا اور عمل کے وزن کیے جانے کا انکار کر دیا، اس کی تعویل کی۔ آج وہ معتزلہ زندہ ہو جائیں تو دیکھیں کہ انسان کیسی کیسی چیزوں کا وزن کر رہا ہے، کیسی کیسی چیزوں کو دیکھ رہا ہے جو ننگی آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ تو آج شاید انہیں اپنی بات سے رجوع کرنا پڑتا ہے کہ انسان جو مخلوق ہے وہ اب اس بات پر قادر ہو گیا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزوں کو جو 100 سال 200 سال پہلے ممکن نہیں تھے، آج ان کو وزن کر رہا ہے، ان کا گرام اور تولہ، ایسی گیسز کا وزن بتا رہا ہے، ہوا اور ہوا سے کم وزن والی گیسوں کا جو ہے وزن بتا رہا ہے، اس کو تول لیتا ہے۔ تو اب جب انسان کے لیے یہ ممکن ہے تو اللہ رب العالمین جو ہر چیز پر قادر ہے، اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل کو جانے گا اور اپنے علم ناقص کو سمجھے گا تو ایک چیز اس کے ہاں یہ پیدا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کلی ایمان رکھ لینا چاہیے، اس کی طرف سے جو بات آ رہی ہے اسے مان لینا چاہیے۔ ایمان بالغیب کی گویا یہ ایک بنیاد بنتی ہے کہ ہم اللہ کی بتائی ہوئی اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی ہر بات کو بلا چوں چراں، بغیر شک و شبہ کے، بغیر دل کے کسی کھٹک اور تردد کے قبول کرتے ہیں، اس پر سر جھکاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا علم ناقص ہے، ہم بہت کم علم والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بحر ناپیدا کنار ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ لہٰذا وہ اپنے علم کامل سے اگر کوئی بات بتا رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہماری بات ہماری سمجھ میں آ جائے اور جو ہماری سمجھ میں آئے ہم وہی مانیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو دنیا میں ایمان بالغیب نام کی کوئی چیز ہوگی ہی نہیں۔ ہر چیز کو اگر تجربات، مشاہدات اور توجیح اور تشریح کے بعد ماننے کے لائق سمجھا جائے کہ اس کی علت سمجھ میں آتی ہے، اس کی سائنسی توجہ ہو جاتی ہے، تو میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ اگر تجربات کے ذریعے سے، توجیحات کے ذریعے سے کوئی چیز ثابت کر دی جائے اور اسے مانا جائے تو اسے ایمان نہیں کہتے۔ آئنسٹائن، نیوٹن، کتنے بھی سائنٹسٹ حضرات کی جو باتوں کو لوگ مانتے ہیں تو اس ماننے کو یہ نہیں کہتے کہ آئنسٹائن پر ایمان لایا، نیوٹن پر ایمان لایا۔ وہ تجربات کی بنیاد پر جو چیز ثابت ہو گئی اسے پوری دنیا مانتی ہے، لیکن اسے ایمان نہیں کہا جاتا۔ ہاں، پیغمبر کو ہم نے کہا کہ وہ سچے ہیں، اب وہ ایسی بات بتا رہے ہیں جس کے جاننے کا ہمارے پاس ذریعہ نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے بتایا کہ قبر میں عذاب ہوگا ہم نے مان لیا، یہ ایمان ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک رات میں حضرت جبرائیل کی معیت میں براق پر سوار ہو کر وہ بیت المقدس گئے، بیت المقدس سے آسمان پر گئے، ساتوں آسمان پر سدرۃ المنتہا تک گئے، سارے معاملات ہوئے، واقعات ہوئے، اور پھر واپس اسی رات میں لوٹ آئے۔ ہم نے اسے تسلیم کر لیا کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے تو یہ سچ ہے، اگرچہ ہماری عقل میں نہیں آتی، سائنسی توجیہ نہیں کر سکتے کہ ایک رات میں اتنا لمبا فاصلہ، اس طرح کا سفر کیسے ممکن ہے، لیکن اللہ اور رسول نے بیان کیا تو ہم کب اس کو کہتے ہیں ایمان، اس بات کو مان لینا کہ اللہ اور رسول نے بتایا ہے، ہم نے تسلیم کر لیا۔ ابو جہل اس پر مذاق اڑاتا تھا، صدیق اکبر نے کہا کہ رسول نے بتایا ہے تو میں مانتا ہوں۔ ابو جہل کا جو منہج ہے وہ منکرین حدیث کا ہے، کافروں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی جو عقل میں نہ آنے پر اللہ اور رسول کی بات کا رد کرتے ہیں۔ اور صدیق اکبر کا جو منہج اور طریقہ ہے وہ اہل ایمان کا طریقہ ہے کہ اگر اللہ اور رسول کی بات ثابت ہو جائے تو اسے بلا چوں چرا تسلیم کر لیا جائے۔ یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا ہے، اور اس ایمان کا ایک حصہ چھوٹا سا یہ بھی ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کامل ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اس آیت پر بھی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو بات آ جائے اپنے ایمان، اپنے علم کا قصور اور اللہ کے علم کے کمال کو مانتے ہوئے اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ جو بات اللہ نے بیان کی ہے وہ صحیح ہے۔ یہ اللہ کے علم پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی صحیح منہج اور صحیح ایمان والا ہوگا، اس کے اندر ایمان بالغیب کی صحیح کیفیت پیدا ہوگی۔ موسوعۃ العقیدہ میں اللہ تعالیٰ کے علم پر ایمان رکھنے کے کچھ 8-9 فوائد بیان کیے گئے ہیں، اس میں سے میں سرسری طور سے اس کو پیش کر رہا ہوں۔ پہلا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کے علم کے تقاضے کے مطابق اس کی عبادت اور اس کے سامنے بندگی کو اختیار کرنا۔ اگر آپ اللہ کے علم پر ایمان رکھتے ہیں، یہ پہلا فائدہ بتا رہے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کے علم کے مقتضا کے مطابق ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی انسان اختیار کرے گا۔ چنانچہ نتیجہ کیا نکلے گا کہ بندہ دعا اللہ ہی سے کرے گا، امید اللہ ہی سے باندھے گا، اور دل جو ہیں اسی کی طرف متوجہ ہوں گے، زبانیں اور اعضاء و جوارح اسی کے گن گائیں گے، اسی کے لیے حرکت کریں گے اور اسی کا ڈر رکھیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جب آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ میری ساری باتوں کو جاننے والی ذات صرف اللہ کی ہے تو اسی کے لیے عبادت کرے گا بندہ، اسی سے دعا مانگے گا۔ جو آپ کی بات کو جانتا ہی نہیں، جو آپ کے حاجتوں سے واقف ہی نہیں ہے، اس کو آپ پکاریں گے کیا؟ ایک آدمی، فرض کیجئے کہ ابھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے 2 کلومیٹر دور یا کوئی دوسرے شہر میں بیٹھا ہوا کوئی آپ کا بہت ہمدرد انسان ہے، آپ کے والد صاحب ہی کیوں نہ ہو، آپ یہاں بیٹھے بیٹھے ان کو پکارتے ہیں کہ ابا جان میرا کام کر دیجئے، میری مدد کیجئے، مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے دے دیجئے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے پکارتے ہیں، فون وغیرہ کی بات ابھی ہٹا دیجئے، ڈائریکٹ پکارتے ہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ میرے اس طرح پکارنے سے وہ سن بھی نہیں رہے، میری ضرورت ان کو معلوم بھی نہیں ہے، تو آپ ان کو پکاریں گے؟ نہیں۔ آپ کس کو بولتے ہیں؟
جو آپ کی بات کو سنے، پھر آپ اس کو اپنی حاجت و ضرورت بتاتے ہیں۔ تو جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ میری تمام ضروریات اور حاجات اور معاملات سے واقفیت صرف اللہ کی ذات کو ہے، اور وہ ویسے ہی جانتا ہے جیسے ہے، بندوں کو آپ اپنی ضرورت بتاتے بھی ہیں تو آپ اپنی زبان سے جتنا بیان کر پاتے ہیں وہ حقیقت کو وہ سمجھ نہیں پاتا۔ آپ کے جذبات، کیفیات کو ایک شخص کے پاس اپنی حاجت آپ بیان کرتے ہیں، آپ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میری کیا ضرورت ہے، سامنے والے کو اس کا احساس نہیں ہے۔ یہ احساس، یہ آپ کی حقیقت اور دل کے حالات کا حقیقی علم صرف اللہ کو ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے جب اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ میری ساری باتوں کو جانتا ہے، تو جس طرح آپ اللہ کے جناب میں گڑ گڑائیں گے، جس طرح رو کر آپ اس سے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کریں گے، کسی اور کے لیے نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو آپ کی دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں جانتا ہے، آپ کے جذبات سے واقف ہے۔ وہ بھی جانتا ہے جو آپ بیان نہیں کر پا رہے ہیں لوگوں کے سامنے، پروردگار وہ بھی جانتا ہے آپ کے کھٹک کو، دل کو۔ تو جب ایسا ہوگا تو آپ کا دل اللہ کی طرف ہی راغب ہوگا، آپ کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے تو دعا آپ اسی سے کریں گے۔ وقتی طور پر ذرائع کی بنیاد پر آپ کسی سے قرض مانگیں، کسی کے سامنے مدد کی درخواست کریں، یہ الگ چیز ہوتی ہے، لیکن جو عبودیت اور بندگی کا معاملہ ہے اس کے ساتھ میں آپ کسی مانگیں گے تو اللہ کی ذات سے مانگیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے تو اسی کے جناب میں اٹھائیں گے۔ چنانچہ دوسرا فائدہ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے علم کا، کہ عقیدے کا، علیم، اللہ کو علیم ماننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی کا عقیدہ، جس کو عربی میں مراقبہ کہتے ہیں۔ مراقبہ یہ ہمارے یہاں صوفیوں کے یہاں اصطلاح ہے نا، کہ وہ حقی لگاتے ہیں اور ایک خاص قسم کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ الاحسان کی تشریح ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، یا کم سے کم یہ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی کو مراقبہ کہتے ہیں، باہم دونوں طرف سے نگرانی کا ہونا۔ رقیب اسی سے بنا ہوا ہے، نگراں۔ تو اللہ کی نگرانی کا خیال کہ ہم کہیں بھی ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، بظاہر ہم اندھیرے میں ہیں، بستر کے اندر ہیں، تنہائی میں ہیں، ہم کو پہچاننے والی آنکھیں دیکھ نہیں رہی ہیں، اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے دوست و احباب سے ہم دور ہیں، ہاں کہیں اندھیرے میں ہیں، لیکن یہ عقیدہ رہے گا کہ اللہ تو علیم ہے، اس کی نگرانی، اس کی آنکھیں، اس کی نگاہیں ہم سے غافل نہیں ہیں۔ تو اللہ کے اس مراقبے کا احساس جب بندے کو رہے گا تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تنہائی میں بھی وہ تعمیل کرے گا، اس کی مخالفت نہیں کرے گا، نافرمانی نہیں کرے گا، اور اس کی ممانعت سے اپنے آپ کو روکے گا، بچائے گا۔ چوری کا موقع مل جائے، زنا کا موقع مل جائے، اندھیرے میں، تنہائی میں اس کو لگ رہا ہے کہ میں یہاں موبائل کا کیسا بھی استعمال کروں، کتنی بھی ننگی تصویریں دیکھوں، فحاشی اور گندگی کی چیزوں کے ذریعے سے اپنے نفسانی خواہشات کی، جنسی خواہشات کی تسکین کا سامان پہنچاؤں، اس طرح کے خیالات ہر انسان کو آئیں گے، مواقع ملیں گے، لیکن اگر اسے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی نگرانی ہو رہی ہے، تو وہ اللہ کی نافرمانی والی چیزوں سے بچے گا، لوگوں کے سامنے بھی اور لوگوں سے دور رہ کر بھی، غیب میں بھی، کھلے میں بھی اور چھپے میں بھی۔ اسی طرح تیسرا فائدہ صاحب کے موسوعہ نے بیان کیا کہ اللہ کے علم کا یقین، اس کے علیم ہونے کا عقیدہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی ہر معاملے میں توکل اور بھروسے کا خوگر بناتا ہے۔ جو علیم اللہ کو مانے گا وہ صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرے گا، اس لیے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو بندوں کی مصلحتوں اور فائدوں کو بھی جانتا ہے اور تمام معاملات کے انجام سے بھی واقف ہے۔ کائنات میں کوئی اور ہستی ایسی ہے کیا؟ آپ کسی بزرگ، کسی بابا، کسی پیر صاحب کو لے لیں، اللہ کہتا ہے کہ کل کیا آدمی کمائے گا نہیں معلوم ہے، کل کیا کمائے گا نہیں معلوم ہے، ہاں کہاں مرے گا نہیں معلوم ہے۔ اب آپ ایک آدمی کے پاس، ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں نجومیوں کو ہاتھ بتاتے ہیں، آج کل تو اس کا بھی کمپیوٹر پہ سافٹ ویئر نکل گیا، اس میں آپ فیڈ کرتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں پیدا ہوا تھا، تو وہ قسمت کا حال بتاتے ہیں۔ پرانے لوگ کہتے تھے کہ اگر 7 دن آپ جائیں طوطے والے کے پاس تو طوطا الگ الگ کارڈ نکالتا ہے، قسمت کا حال الگ الگ بتایا جاتا ہے۔ تو کیا یہ قسمت کا حال جو بتایا جاتا ہے یہ صحیح ہو سکتا ہے؟ مستقبل کی باتیں اللہ کے علاوہ کوئی اور بتا سکتا ہے، جان سکتا ہے؟ اللہ نے بتایا کہ مستقبل کی باتیں یا تقدیر کی باتیں جو نوشتہ تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں لوح محفوظ میں، نہ کوئی مقرب فرشتہ اس سے واقف ہے، نہ کوئی پیغمبر۔ تو یہ جاہل، نجومی، کاہن یہ کہاں سے جان جائیں گے؟ شیاطین انہیں کچھ نفسیاتی باتیں اور آسمان سے چرائے ہوئی باتیں بتاتے ہیں، کچھ باتیں صحیح ہو جاتی ہیں تو لوگ ان پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔
حقیقت میں کل کیا ہوگا، مستقبل میں کیا ہوگا، آج جو ہو رہا ہے اس کا انجام کیا ہوگا۔ اب ہمارے یہاں ایک مالی سمجھ لیجئے کہ ایک فرم شروع ہوتی ہے، کمپنی، پیسہ لگاؤ اور اتنا نفع لے جاؤ۔ ہاں، لوگ بحث کر رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ نہیں ہے، لاکھوں روپیہ لوگوں نے لگا دیا، گھر بیچ کے لگا دیا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی شک میں شک شبہ ہے، دوسرے اس پر بھروسہ کر رہے ہیں، لیکن 4 سال 5 سال 10 سال کے بعد پتہ چلا کہ وہ کمپنی ڈوب گئی، لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ پھنس گیا، کچھ لوگ برباد ہو گئے، لٹ گیا، سڑک پر آ گئے۔ اگر ان کو پتہ ہوتا کہ یہ آگے چل کے یہ ڈوبنے والی ہے یہ کمپنی، تو اس میں پیسہ انویسٹ کرتے کیا؟ نہیں کرتے نا۔ تو اب مستقبل میں کیا ہونے والا ہے یہ کائنات کی کوئی مخلوق نہیں جانتی، کس کا کیا انجام ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا۔ میں کس لڑکی سے شادی کروں؟ عام طور سے لوگ دیکھتے ہیں تو ظاہری طور سے کہ مال و دولت ہے تو ہمارا مستقبل اچھا رہے گا، یا خوبصورتی اور جمال ہے تو ہمارا دل لگا رہے گا، یا فلاں اور فلاں چیز ہے۔ انسان ایسی ظاہری چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر شادی کر لیتا ہے، لیکن سال کے بعد 2 سال کے بعد 4 سال کے بعد کہتا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، مجھے دینداری دیکھنی چاہیے تھی، اچھا اخلاق دیکھنا چاہیے تھا، سلیقہ دیکھنا چاہیے تھا۔ ہاں، آج حالات ایسے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ دکھنے میں تو عورت خوبصورت ہے، لیکن اس کی خوبصورتی کا کیا کہوں، جب گھر میں سکون نہیں ہوتا، میرے بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو سکتی، گھر کے لوگوں کے حقوق ادا نہیں ہوتے، شوہر کے حقوق کا لحاظ نہیں کیا جاتا، تو آدمی اس پر پچھتاتا ہے۔ گویا معلوم ہوا کہ انسان نے جو ظاہری چیز دیکھ کر فیصلہ کیا تھا اس میں چوک گیا، غلطی کر گیا، کیونکہ مستقبل اسے نہیں معلوم ہے۔ یہ چند سوالات، چند گوشے میں نے مثال کے طور پر بیان کیے، ان امور کو سامنے رکھ کر اس فائدے کو سمجھیں کہ جب آپ یہ چیز جانیں گے کہ انسان کا علم قاصر ہے، آگے کی بات کو نہیں جانتا، تو پھر بھروسہ کرے گا کس پر؟ اس ذات پر جو ساری باتوں کو جانتا ہے، جس سے کوئی چیز ماضی، حال اور مستقبل کی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ شادی کرنا ہے، سفر کرنا ہے، تجارت کرنا ہے، تو استخارہ کرے گا کہ اللہ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا کہ آگے یہ میرے لیے جو میں جس سے شادی کرنے جا رہا ہوں، جو بزنس کرنے جا رہا ہوں، یہ میرے لیے مستقبل میں بہتر ہوگا یا مفید مضر ہوگا، کیسا ہوگا تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ لہٰذا اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو مقدر کر دے، بہتر نہیں ہے تو اس کو ٹال دے، مجھ کو اس سے پھیر دے، اس کو دعائے استخارہ پڑھیے۔ تو وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں بات کو سمیٹوں کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرے گا، اس لیے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو بندوں کی مصلحتوں اور معاملات کے انجام سے واقف ہے۔ اسی طرح بندہ جب اللہ کو علیم مانے گا تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے وعدوں پر یقین ہوگا اور اس کی مدد پر بھروسہ ہوگا۔ ایک آدمی مصیبت میں پھنستا ہے، آج مسلمانوں پر تکلیف اور مصیبت آ رہی ہے تو کچھ لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرنے لگتے ہیں، کہہ رہے ایسا کیسا، ہم مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، پھر بھی ہماری پریشانیاں ایسی ہیں، کافروں کو، مشرکوں کو، مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں کو حکومت مل رہی ہے، دنیا مل رہی ہے، ترقی مل رہی ہے، اور مسلمان پریشانی کا شکار ہے۔ لیکن اگر بندہ یہ جانے گا کہ اللہ علیم و خبیر ہے، وہ حکیم ہے، تو اس کے ذہن و دماغ میں آئے گا کہ اللہ علم رکھتا ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ظالم کو ظلم کرتا ہوا ترقی دے اور مظلوم کو ظلم سہتا ہوا ہمیشہ جو ہے محروم رکھے، یہ ناممکن بات ہے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے جو لوگ کر رہے ہیں غافل نہیں ہیں، اسی طرح جو متقی پرہیزگار ہے اس کے حالات سے بھی اللہ واقف ہے، لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ علیم و خبیر ذات جو ہے وہ یہ معاملہ غلط سلط چلنے دے۔ ہاں، یہ بھی یقین ہوگا۔ 5واں فائدہ انہوں نے بتایا کہ ایسا کرنے سے علم سے، اللہ تعالیٰ کی صفت علم پر ایمان سے انسان کے اندر علم کی محبت پیدا ہوگی اور علم کو تلاش کرنے، علم کے راستے پر چلنے کا شوق پیدا ہوگا۔ ہاں، اسی طرح جہالت سے نفرت ہوگی اور جہالت کے اسباب سے انسان دوری اختیار کرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب علیم ہے تو علم کو پسند کرتا ہے، علم خوبی ہے، جہالت خامی ہے، اللہ تعالیٰ جہالت سے پاک ہے اور جہالت کو ناپسند کرتا ہے، اسی لیے یہ بھی فرمایا اللہ نے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے عالم بندے ہی حقیقت میں خشیت اور ڈر رکھتے ہیں۔ جو جتنا اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنے والا ہو، اس کے پاس سند کیسی بھی ہو، حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کا عالم نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ اسی طرح 6واں فائدہ بتایا کہ کائنات کے معاملات کا انتظام اور اس کے اندر جو تدبیر اور انتظام کی باریکیاں نظر آتی، اس سے پہلے میں نے بیان کیا کہ 1 فٹ کا پودا
فضا کی وہ صفائی کرتا ہے جو اگر انسان کرنا چاہے تو 1 کلومیٹر بائی 1 کلومیٹر کی مشین لگا کر کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے جسم کے اندر چھوٹے چھوٹے پارٹ رکھے وہ جو کام کرتے ہیں وہ انسان کے بنائے ہوئی مشینیں بڑی بڑی مشینیں نہیں کر سکتی. تو کہا کہ اس کی جو دقت تدبیر ہے کائنات میں ہر چیز میں انتہائی زبردست بناوٹ مضبوطی نظر آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں دراصل اپنے علم کے مطابق پیدا کیا ہے اور اس کے علم سے کوئی بھی چیز اوجھل نہیں ہوتی. یہ علم اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے کہ اس نے ایسی زبردست چیزیں پیدا کی. ساتواں فائدہ انہوں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور قانون اس کی مخلوق میں اس کے علم کے ساتھ یہ گزر چکی ہے کہ وہ متقیوں کے حالات کا جو علم رکھتا ہے تو اس کے مطابق ان کا نتیجہ انجام ان کے حق میں کرتا ہے. جو نیک اور صالح ہوتے ہیں نتیجہ ان کے حق میں بناتا ہے اور ظالمین کا علم رکھتا ہے تو نتیجہ ان کے خلاف رکھتا ہے. اسی طریقے سے آٹھواں فائدہ بتایا کہ دعا کرنے والے کی دعا کا قبول کرنا، مجبور آدمی اور داعی آدمی کی دعا کا قبول کرنا اور اس سے تکلیف کو دور کر دینا، اس لیے کہ وہ سننے والا اور علم والا ہے. یہ اللہ ہی کی ذات ہے. ایک آدمی کہیں پریشان ہے، مصیبت میں گرفتار ہے، اگر وہ پکارتا ہے مجبوری کے ساتھ تو صرف اللہ کی ذات کے تعلق سے ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ مجبور کی مجبوری کو جانتا ہے، اس کی ضرورت کو جانتا ہے اور اس کی پکار کو سنتا ہے. لہٰذا وہی انسان کی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے. کوئی اور ہستی اور کوئی اور ذات ایسی نہیں ہے. یہ اگر انسان جانے گا تو ہر حال میں اللہ ہی کو پکارے گا اپنی ہر مشکل اور مجبوری میں. آخری فائدہ جو انہوں نے بتایا کہ جب بندہ اپنے پروردگار کو پہچانے گا اور یہ بات جانے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے اور وہ انسان کے بھید کو اور سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے، اس کی جگہ کو، اس کے حرکات و سکنات کو جانتا ہے، کوئی بھی چیز اس سے مخفی نہیں ہے. تو بندہ اللہ تب اپنے پروردگار سے ڈرے گا، اس کا تقوی اختیار کرے گا اور وہ اپنی اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا. ان فوائد کی روشنی میں میری کہی ہوئی ایک بات آپ یاد کیجئے، میں اسے دہراتا ہوں کہ اپنے بچوں کی، اپنے گھر کے لوگوں کی تربیت کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی صحیح تربیت ہو، وہ صحیح راستے پر چلیں، تو ضروری ہے کہ آپ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات اور اس میں اللہ کا سننا، اللہ کا علم رکھنا، ہر چیز کو گھیرے ہونا، یہ بار بار بتائیں. جتنا آپ بچوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات بسائیں گے اتنی بہتر سے بہتر ان کی تربیت ہوگی. یہاں میں آج کے درس کو ختم کر رہا ہوں، لیکن اس آیت کا جو ایک ٹکڑا جو توحید کی دوسری دلیل کے طور پر صاحب آیت الکرسی و براہین التوحید نے بھی ذکر کی، الا بما شاء، کہ انسان کو علم اتنا ہی ملتا ہے جتنا خود اللہ چاہے. تو بما شاء یہ بھی توحید کی ایک دلیل ہے. انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم سرسری طور سے اسے جانیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح علم اور صحیح عقیدے سے نوازے اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.